لیکن میں آپ کو یہ صرف بتاؤں کہ ایسا کچھ ہوا ہے اچانک جس کی وجہ سے اب خان صاحب نے آج جو خان صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس تقریر میں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں 3 رکنی ایک کمیٹی بنانے کو تیار ہوں اپنی پارٹی کی جو حکومت کے رہنماؤں سے بات چیت کرے گی اور بات چیت کرنے کے بعد وہ اگر مجھے قائل کر لیں کہ میں ہٹ جاؤں اور ملک ٹھیک ہو جائے، اگر وہ اس کمیٹی کو قائل کر لیں تو میں خود ہی ہٹ جاؤں گا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے، یہ بات میں اصل میں خان صاحب کا ایک جو جہاں بہت سارے اور پہلو ہیں، یہ خان صاحب کو یہ کس نے بتایا، یہ ایک بڑی کہانی کھلے گی بھی آنے والے دنوں میں یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہاں پہ بہت ساری باتیں بھی بڑی حیران کن باتیں سامنے آئیں گی، اور اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جہانگیر ترین گروپ آپشن چلیں وار گیمنگ کرتے ہیں نا، ویسے ہی سوچتے ہیں انڈیپینڈنٹ مائنڈ ذرا جہاں تک جاتا ہے، اور لوگ بھی یقیناً اس پہ اچھا جی عمران خان صاحب کی نمبر 1 پارٹی بین کرنے پہ غور ہو رہا ہے جی اچھا پارٹی عمران خان کی بین ہوگی تو اس سوال یہ ہے کہ پارٹی اس کا مطلب ہے کہ اس نہیں ابھی وہ رکی ہوئی ہے چیز، کیونکہ یہاں پر یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کیا اس پارٹی کو مائنس عمران کر کے اس پارٹی کی صدارت کوئی سنبھالے گا یا نہیں سنبھالے گا۔ جو شخصیات ہیں ان میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں۔ اب ابھی پوچھیں گے وہ بار بار گرفتار کیوں ہو رہے ہیں، وہ اس لیے گرفتار بار بار ہو رہے ہیں کہ شو بھی تو کریں نا بعد میں باہر آ کے کہ ہم نے سختیاں جھیلیں، یہ جھیلا وہ جھیلا، تو یہ سارا ٹوپی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کوئی اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، ہو سکتا ہے واقعی گرفتار ہونے ہو، لیکن بات چیت ان کی ہو رہی ہے کہ اس پارٹی کو کون سنبھالے گا۔ تو اسد عمر صاحب ہیں اس میں، ایک اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ایک شخصیت اور ہے، اور وہ شخصیت جو ہے وہ ہے پرویز خٹک صاحب۔ ٹھیک اچھا، اب بڑی عجیب سی باتیں لگ رہی ہوں گی نا، 4-5 دن بعد ذرا ہم دیکھ لیں گے اس میں جو آج تو خبریں آ گئی نا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ملاقات وہ جو ہیں وہ فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ ملے پبلکلی، اور پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب جب پہلے گرفتار ہوئے تھے تو ان کی باہر رہائی میں اس بات پر کہ وہ آئندہ اس قسم کے نعرے بازی اور زیادہ کچھ جذباتی اور زیادہ انقلابی باتیں نہیں کریں گے، تو فیصل وارڈا صاحب نے ان کو چھڑوایا تھا اپنی ضمانت پہ۔ تو فیصل وارڈا صاحب کی بات پہ وہ رہا ہوئے تھے، تو باہر آ کے پھر ان کو وہ بھول گئے کہ کون فیصل وارڈا، تو وہ آج پھر فیصل وارڈا، یہ پبلکلی خبر آئی کہ وہ فیصل وارڈا کے گھر بیٹھے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ سیاست سے فی الحال ریسٹ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا ابھی اور کون ہے، خان صاحب کا وہ جملہ تھا کوئی رہ تو نہیں گیا، غور کریں کوئی رہ تو نہیں گیا، حماد اظہر صاحب۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں سامنے، مطلب وہ کس شکل میں آئیں گے، کیا ہوگا معاملہ، لیکن وہ یہی ہوگا کہ ملک کے خلاف بات ہوئی اور یہ سارا۔ اور حماد اظہر صاحب، عثمان ڈار صاحب، جی ہمارے انتہائی محترم، انتہائی پیارے گلو ملو سے شیخ رشید صاحب ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے عثمان وہ بزدار صاحب کو بھول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بزدار صاحب تو جب تک وہ کیا کہوں میں، جب وہ بہرحال اسد کیسر صاحب، عمران اسماعیل صاحب، جی علی نواز ایوان صاحب، ٹھیک ہے، اور یہ تمام شخصیات جو ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے آج رات کو پریس کانفرنسز ہو جائیں یا کل ہمارے گفتگو سے پہلے ہی ہو جائیں یا آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب کو چھوڑنے پہ تیار ہیں۔ اچھا یہ جو ہے نا شوق نو میں نے کل اس دن ایک لفظ استعمال کیا تھا نا جب یہ ہوا تھا نا، اس پہ عراق پہ اٹیک شروع ہوا تھا، تو پہلا دن تو تھا نا شوق نو، لائٹیں، ہنگامے، شو، جب وہ ختم ہوا نا سارا، تو ایک شخص اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو شاید یاد ہے کہ ایک بار میں نے کور کیا تھا، وہ
اس پہ یہ تھا کہ ایک شخص اذان دے رہا تھا صبح فجر کی. اتنی کیجولٹیز نہیں تھی جتنا وہ شوق نو تھا نا, کیونکہ بعد میں گراؤنڈ ایک انہوں نے ایک ہنگامہ پپا کر دیا تھا کہ لوگ شاید ڈر کے پتہ نہیں یہاں سے بھاگ جائیں گے, کیا ہوا گا. لیکن یہ ہوا کہ لوگوں نے, ظاہر ہے مطلب اس جو کچھ ہوا وہ بات کی تاریخ ہے, پراپر لڑائی ہوئی بغداد میں. بصرہ میں تو بہت ہی ہوئی. میں مطلب دوسرا کانفلکٹ میرا جو تھا یہ تھا جو میں نے کور کیا تھا 2003 میں, تو لنڈن سے سائپرس سے کویت سے, وہ بھی ایک بڑی کہانی ہے, بہت عجیب معاملہ ہے. بہرحال اس کو بھی بیان کروں گا کہ کیا ہوا تھا ان دنوں میں. لیکن یہ کہ شوق نو میں یہ تھا کہ کیجولٹیز اتنی نہیں ہوئی تھیں جتنا اس کا وہ تھا نا, تو یہ شوق نو میں ہی ٹھس ہو گیا سارا. یہ سارا شوق نو میں ہی جو ہے نا کہ مطلب دروازے آگے پیچھے یہ ہو گیا, کسی کے والد سے بات کر لی, وہ یہ وہ سب. اچھا غیر, میں اس کی بالکل تائید نہیں کر رہا, یہ انتہائی غیر, جس کو کہنا چاہیے غیر انسانی بھی ہے, غیر پارلیمانی بھی ہے, اور سب کچھ ہے. لیکن ایکچولی ہوا اس طرح سے ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ میجورٹی جو ہے وہ اس پہ کہ چھاپا نہ پڑ جائے, یہ نہ ہو جائے ایک دن دو دن آگے پیچھے جائے. اچھا جی, تو اس میں خان صاحب کو یہ مستقل بتایا جاتا رہا کہ خان صاحب آپ کو مار دیا جائے گا. اب بہت سارے لوگ جب یہ بات کر رہے ہوں اور آپ کو مار دیا جائے گا, اس پیشی پہ آپ کو کنفرم مار دیا جائے گا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بات کون خان صاحب سے کہے کہ خان صاحب آپ کو ایسی سیکیورٹی الرٹس تو سب کے پاس ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے خیر کرے, اس پیشی پہ آپ کو مار دیا جائے گا, یہ ایسے ہوگا, کل تو کنفرم ہوگا, پرسوں کنفرم ہوگا. بہرحال اب شخصیات سامنے آئیں گی تو پھر اس کے بعد یہ بات کریں گی. لیکن ایک دلچسپ بات اور ہے, ان میں سے کسی شخصیت کے, اچھا ایک تو ہو گیا نا کہ جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہیں. اچھا اس پہ میں آتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب میرا خیال ہے کہ یہ جو میں انتہائی قابل احترام شخصیات ہیں ساری, جو سیاسی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کریں. یہ پولیٹیکل آرڈر ختم ہو گیا ہے. اب اس کو خدا کا واسطہ, یہ آپ کے جو لیڈرز ہیں نا جنہوں نے اس ملک میں آگے جانا ہے, قیادت کرنی ہے, وہ یہاں یونیورسٹیوں کالجوں میں, یہ دکانوں پہ, یہ کوئی تاجر ہیں, کوئی آپ کے جو ہے انڈسٹریلسٹ ہیں, کوئی آپ کے اسکولوں کی بچیاں ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے وہ کام کرتے ہیں اور وہ ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ملتی. کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھا ہوا ہے, کوئی کھیل میں, مطلب کوئی ان کے ریسورسز کچھ ہے ہی نہیں. ان کے لیے چھوڑ دیں, خاص مرحلے پہ چھوڑ دیں ان کے لیے, ان میں سے اسپیس دیں نا آپ. دیکھیں کیسے بچے نکل کے آتے ہیں, چھوڑ دیں, یہ ضیاء الحق کے دور کا جو پولیٹیکل آرڈر ہے نا, اس کو توڑ دیا, اس کو ادھر لے آئے, ایک نیا گروپ بن گیا, نظریاتی تھے, ہمارا ضمیر جاگ گیا, بس کریں. اور میرا خیال ہے کہ اسی لیے ان سب کے مقدمات ختم نہیں ہوئے.